الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک آیات اور صورتیں ایسی نازل فرمائی ہیں کہ جن کے پڑھنے کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا ابا المنذر ما اعظم آیت فی القرآن الکریم، کہ اے ابو المنذر، قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ بڑی آیت کون سی ہے عظمت کے لحاظ سے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے یہی پوچھا کہ اے ابی ما اعظم آیت فی القرآن الکریم، کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اصل میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ علم قراءات کے بڑے ماہر تھے. صحابہ اکرام میں جو بڑے قرہ تھے اس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست تھا. بہت بڑے قاری تھے قرآن کریم کے، اور قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا بھی جانتے تھے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے قرآن کریم کے اندر؟ تو پھر دوسری مرتبہ پہ بھی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت الکرسی ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے. اپنے علم کے لحاظ سے تیسری مرتبہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور اس کے بعد کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہارا علم تم کو مبارک ہو، تمہارا یہ علم تم کو مبارک ہو. یعنی حقیقت میں قرآن کریم کے اندر جو سب سے عظیم آیت ہے، جو سب سے بڑی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. وہ آیت الکرسی ہے، آیات کی تعداد کے اعتبار سے نہیں یا جملوں کی تعداد کے اعتبار سے نہیں، جملوں کی تعداد کے اعتبار سے تو آیت دین بڑی ہے. یعنی قرض والی جو آیت ہے وہ بڑی ہے، وہ بھی سورۃ البقرہ ہی میں ہے، لیکن عظمت کے لحاظ سے اور ثواب کے لحاظ سے اور فضیلت کے لحاظ سے اور اللہ رب العالمین کی جو صفات اس آیت کے اندر ذکر ہیں اس کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے. ابھی آپ کے سامنے ذکر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو، جس کے اندر 10 جملے ہیں، اس میں 10 جملے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اتنا عظیم کیوں قرار دیا ہے؟
اور اس آیت کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے واقعے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لمبے واقعے میں ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑھ کر رات میں سو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک محافظ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے، اس کو کوئی بھی شر لاحق نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز جو بظاہر مادی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے گھر کے اندر چوری نہیں ہوگی۔ لمبا واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقات کی کھجور کا محافظ بنایا تھا، حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم نگرانی کرو جو صدقات کی کھجور ہیں۔ اب رات میں ایک شخص آ گیا، وہ آ کر کھجور بھرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے شکوہ کیا، شکایت کی کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، میں بہت غریب ہوں، لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رحم کھا کر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی وہ آیا اور تیسری مرتبہ میں بھی آیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لأرفعنک، آج میں تجھ کو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا، آج میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ ایک بات میں تم کو بتاتا ہوں کہ جب تم اپنے بستر پر آیا کرو تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اگر تم آیت الکرسی پڑھ لوگے تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم کو پتہ ہے کہ 3 راتوں سے تم کس کا سامنا کر رہے تھے؟ تم کس سے مخاطب ہو رہے تھے، کیا تم کو پتہ ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، اور وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ جو بات بتائی ہے آیت الکرسی والی، یہ بات بالکل سچی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو رات میں تو اللہ رب العالمین ایک محافظ مقرر کر دے گا، پھر تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے، شیطان کی برائی سے محفوظ رہو گے، تمام شرور سے محفوظ رہو گے، اور اسی طرح سے تم چوری سے محفوظ رہو گے، تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو شیطان ہے جو آ رہا تھا تمہارے پاس ابھی تک، لیکن اس نے جو بات بتلائی ہے وہ بات بہت ہی سچی بتلائی ہے، لہذا آیت الکرسی کی یہی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو بستر پر آ کر پڑھ لیا جائے اور دم کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہمیں رات کے تمام شرور و فتن سے اور تمام برائیوں سے، شیطان کی برائیوں سے اور اسی طرح نظر وغیرہ سے اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے گا۔ آپ دیکھیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے، سب سے بڑی آیت قرار دیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اصل میں جب ہم آیت الکرسی کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر جو 10 جملے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان 10 جملوں میں اپنی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور اس انداز سے اپنی عظمت کا ذکر اللہ رب العالمین نے کسی اور آیت میں نہیں کیا ہے جس انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت کا ذکر آیت الکرسی کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے طور پر ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا دنیا کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں، آسمان و زمین، سورج و چاند، اور اسی طرح سے انسان و جنات، فرشتے اور انبیاء کرام اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اللہ رب العالمین کی محتاج ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں، اور سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کا جبر، اللہ رب العالمین کا تسلط اور اللہ رب العالمین کا قہر ہر وقت ان پر برقرار رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اس آیت کے اندر سب سے پہلے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا پہلا کلمہ اسلام کا کلمہ ہی یہی ہے، کلمہ توحید ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین الحی ہے،
الحی کا مطلب زندہ ہے، اللہ رب العالمین زندہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس طرح سے زندہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، اور اللہ رب العالمین اس طرح سے زندہ ہے کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس طرح سے اللہ زندہ ہے۔ باقی لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چیزیں عدم سے وجود میں آئی ہیں، کبھی وہ کچھ نہیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی عدم میں تھا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر کبھی عدم لاحق ہی نہیں ہوا، اللہ رب العالمین اول ہے اور وہی اللہ آخر ہے، اللہ رب العالمین اول ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین آخر ہے، اللہ رب العالمین کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح سے زندہ ہے، اس طرح سے زندہ ہے کہ اللہ رب العالمین ابدی حیات لیے ہوئے ہے، اس کو کبھی موت طاری ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں سب کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ الرحمن کے اندر فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، صرف تمہارے عظمت والے رب کا جو چہرہ ہے، تمہارے عظمت والے رب کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ تمام چیزیں دنیا کی فنا ہو جانے والی ہیں، لہذا اللہ رب العزت کو کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ اور جب آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت طاری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، آپ کو موت طاری ہو گئی ہے، اللہ کی قسم میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محض اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یعنی جس طرح سے بقیہ رسولوں کو وفات ہوئی وہ دنیا سے چلے گئے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہونے والی ہے، وانہم میتون، اور یہ سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں یہ سب کے سب مرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، آپ انسان ہیں، آپ سب سے عظیم انسان ہیں، سب سے افضل انسان ہیں، آپ بشر ہیں، لہذا آپ کو بھی وفات آئے گی، آپ کو بھی وفات طاری ہوگی، آپ کے اوپر بھی موت آئے گی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اللہ رب العزت کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اسی موقع پر کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، اگر محمد کو اس طرح سے مانتا تھا یعنی عبادت کے انداز میں مانتا تھا، اگر محمد کو الہ سمجھتا تھا، اور حالانکہ محمد الہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو موت طاری ہو چکی ہے، آپ کو وفات طاری ہو چکی ہے، لہذا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت طاری ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین زندہ ہے کہ جس کو کبھی موت طاری ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے معبود کی پرستش کرتے ہیں اور ایسے معبود کی عبادت ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے جو معبود ہمیشہ زندہ رہے گا، جو معبود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ورنہ آج آپ دیکھ لیجئے باقی شریعتوں میں اور باقی مذاہب میں آپ دیکھ لیجئے ایسے معبودوں کی پرستش ہوتی ہے، ایسی ذاتوں کی عبادت ہوتی ہے کہ جن کو موت طاری ہو
ہو جاتی ہے، جو فنا ہو جاتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، الحمدللہ ہم ایسے معبود کی پرستش کرتے ہیں، ہم ایسے رب کی پرستش کرتے ہیں، اور ہم ایسے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں کہ جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ القیوم، اللہ رب العالمین حی ہے، القیوم، اللہ رب العالمین قائم ہے، یعنی وہ اپنے قائم ہونے میں، اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خود قائم ہے، ہم اس کی عبادت نہ کریں، اس کے قیام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تمام دنیا کے لوگ مل کر اللہ رب العالمین کی پرستش نہ کریں تب بھی اللہ رب العالمین قائم رہے گا۔ اللہ رب العالمین قائم ہے، اور قیوم کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چیزوں کو قائم کیے ہوئے ہے۔ زمین کو قائم کرنے والا اللہ، آسمان کو قائم کرنے والا اللہ، تمام لوگوں کو قائم کرنے والا اللہ، پہاڑوں کو قائم کرنے والا اللہ، اور اسی طرح سے آسمان و زمین کو قائم کرنے والا اللہ، درختوں کو لگانے والا اللہ، اور بارش برسانے والا اللہ، ہر چیز کو قائم کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ تو اونگھ لاحق ہوتی ہے اور نہ تو نیند آتی ہے۔ معبود بننے کی صلاحیت وہ ذات رکھتی ہے کہ جس کو کبھی اونگھ نہ آئے، جس کو کبھی اونگھ نہ آئے۔ اور یہاں پہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نیند سے پہلے اونگھ کا ذکر کیا ہے، اور پہلے انسان کو اونگھ آتی ہے، اس کے بعد نیند آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اونگھ سے بھی پاک ہے، اونگھ سے بھی اللہ رب العزت پاک ہے، اور نیند سے بھی پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کو اونگھ نہیں آتی ہے تو نیند اس کو بدرجہ اولا نہیں آئے گی۔ تو معبود بننے کی صلاحیت وہ ذات رکھتی ہے کہ جس کو نہ تو اونگھ آئے اور نہ تو نیند آئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے باقی شریعتوں میں ایسے معبودوں کے لیے لوگ عبادت کرتے ہیں، ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جن کو نیند آتی ہے، جو سو جاتے ہیں ان کو لوگ معبود مان رہے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ مر کر جا رہے ہیں تو ان کی قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جن کو اونگھ آئے، جن کو نیند آئے، اللہ رب العزت نے ثابت کر دیا ہے کہ ایسا انسان معبود نہیں بن سکتا، ایسی ذات معبود نہیں بن سکتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ رب العزت ہی کے لیے آسمان و زمین ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین یہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ مکمل بادشاہت آسمان و زمین میں اور آسمان و زمین کی چیزوں میں اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا ان چیزوں میں کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مکمل بادشاہ ہے۔ وقتی طور پر دنیا کے اندر کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، کسی خطے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور کسی علاقے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، کسی چیز کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین کی میراث، آسمان و زمین کا مال، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سوا ان کا حقیقی مالک کوئی نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ اس کی اجازت کے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے نفی کر دی اس بات کی کہ بغیر اجازت کے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیں کسی کی سفارش کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت عظمیٰ والی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب سارے نبیوں کے پاس سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے سفارش کے لیے تو میں اللہ سے براہ راست سفارش نہیں کروں گا کہ میں فوراً اللہ سے سفارش کرنے لگوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، اللہ یہ تیرے موحد بندے تھے، سفارش قبول کر لے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عظمت و جلال کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین کی بڑائی کو دیکھ کر اس دن ہماری بھی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی سفارش کر سکیں۔
اللہ رب العالمین سے ہم بھی سفارش نہیں کر پائیں گے، اس سے پہلے سفارش کرنے سے پہلے ہم سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جب کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل توطا واشفع تشفع، کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے اور مانگو، جو کچھ مانگتے ہو تم کو دیا جائے گا، اور سفارش کرو جس کی کرتے ہو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی۔ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن تمام فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے صف بصف کھڑے ہوں گے۔ تمام فرشتوں میں جبریل بھی آ گئے، لیکن جبریل علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے الگ سے ذکر کیا کہ جبریل علیہ السلام بھی چاہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ بول لیں، کسی کی سفارش کر لیں، یا کسی کو جنت میں داخل کرا لے جائیں، یا اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی کلام کر لیں، تو جبریل علیہ السلام کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین سے کوئی کلام کر لیں۔ اور حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام یہ سید الملائکہ ہیں، اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، سب سے قریبی فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے وہ فرشتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ان فرشتوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی، اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے لیے سفارش کر لے جائے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین ان کو اجازت دے۔ اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ فرشتوں کی سفارش بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی مگر یہ کہ اللہ ان کو سفارش کی اجازت دے، اور انہی کے لیے سفارش کریں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین چاہے گا، جن کے لیے سفارش چاہے گا وہی سفارش کر سکیں گے۔ تو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ نے فرمایا کہ کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ تو پھر دنیا کے بزرگ، دنیا کے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری کو سفارش کریں گے؟ تو اللہ رب العزت ہی شفاعت کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی اجازت ہی سے کوئی کسی کے حق میں سفارش کر پائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت ہمارے سامنے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، یعنی جو ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے پیچھے کی چیزوں کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تمام لوگ پیچھے جو کچھ چھوڑ کر آئے ہیں اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، ماضی میں جو کچھ ہم کر چکے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حاضر کو، ہمارے حال کو جانتا ہے کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اور ہمارے مستقبل کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہم مستقبل میں کیا کریں گے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور انسانوں میں سے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ اگر انسانوں میں سے کوئی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنا علم عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ نبیوں کو الا من ارتضی من رسول، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت اپنی باتیں بتا دیتا ہے، ورنہ اصل غیب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ رسول بھی نہیں جان سکتے ہیں خود سے کہ کل کیا ہونے والا ہے، غیب کی چابیاں چونکہ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، تو اللہ رب العالمین کے علم کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین پر حاوی ہے۔ اللہ کی جو کرسی ہے، کرسی کا مطلب موضع القدمین، قدم رکھنے کی جو جگہ ہے اللہ رب العالمین کی، وہ آسمان و زمین پر حاوی ہے، آسمان و زمین پر کشادہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ زمین اتنی بڑی ہمیں نظر آتی ہے، یہ آسمان ہمیں اتنا بڑا نظر آتا ہے، یہ چاند سورج جو ہمیں اتنے بڑے نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے نزدیک ہیچ ہیں اور اللہ رب العالمین سے بہت چھوٹے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے ان تمام چیزوں کو کشادہ ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا،
اور اللہ رب العالمین کو ان کی حفاظت اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اکتا جائے زمین و آسمان کی حفاظت سے، اللہ رب العالمین اکتا جائے سورج و چاند کو نکالنے سے، اللہ رب العالمین اکتا جائے ستاروں کو روشن کرنے سے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رزق دینے سے اکتا جائے، اور زمین و آسمان میں جتنے بھی تصرفات ہو رہے ہیں ان کی حفاظت سے اللہ رب العالمین اکتا جائے، ایسا اللہ رب العالمین کی شان میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو اکتاہٹ نہیں لائق ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو تھکان نہیں لائق ہوتی ہے. یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کے بعد 7ویں دن اللہ رب العالمین نے آرام کیا. نعوذ باللہ. تو اللہ رب العالمین آرام سے پاک ہے. آرام اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، وہ معبود بننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اللہ رب العزت آرام و راحت سے پاک ہے، اللہ رب العزت اونگ سے پاک ہے، اللہ رب العزت سونے سے پاک ہے، اسی لیے وہ معبود ہے. اللہ رب العالمین آخر میں فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ رب العالمین علی ہے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے بلند ہے، تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے. اللہ رب العالمین سے زیادہ بلند کوئی چیز نہیں ہے. العظیم، اللہ رب العالمین عظمت والا ہے، اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے. تو یہ آپ دیکھیے آیت الکرسی کا یہ جو ہم نے معنی سمجھا اور معنی پڑھا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی آیت آیت الکرسی کو قرار دیا ہے، کیونکہ جس انداز سے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر عظمت بیان کی ہے اپنی، اس انداز سے اللہ رب العالمین نے کسی اور آیت کے اندر نہیں بیان کی ہے. لہذا اس کی عظمت کو اگر ہم سمجھ کر اللہ رب العالمین کو ہم سمجھ گئے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مان لیا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیا ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے آیت الکرسی کے تقاضے کو سمجھ لیا ہے اور آیت الکرسی کی عظمت کو سمجھ لیا ہے. یہ صورت یوں ہی نہیں ہے، یہ آیت کہ اس کو پڑھنے سے شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہتے ہیں. بندہ جب اس کے مفاہیم پر غور کرتا ہے، اس کے معنی پر غور کرتا ہے اور اس کی عظمت پر غور کرتا ہے کہ اتنی بڑی آیت اللہ کی ہم نے پڑھی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا. جب یہ عقیدہ، جب یہ فکر انسان اپنے اندر بٹھائے گا، تب جا کر اللہ رب العالمین اس کا فائدہ ہم کو نصیب کرے گا. لہذا تمام مسلمانوں کو آیت الکرسی کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے اور جو عظمت الہی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے ہم میں سے اکثر مسلمان بھائیوں کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کو آیت الکرسی کا تقاضا پتہ نہیں ہوتا ہے. لہذا آیت الکرسی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے عظیم اللہ رب العالمین کو مانا جائے، سب سے بڑا اللہ رب العالمین کو مانا جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے، دعائیں صرف اللہ کے لیے اللہ سے مانگی جائیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، رکوع صرف اللہ کے لیے کیا جائے، الغرض جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ کے لیے کی جائیں. یہی آیت الکرسی کا تقاضا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم آیت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما. اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.